نیکی طلب کرو گے تو باپ کہے گا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں میں تجھے ہر چیز دے دوں، یہاں نہیں دوں گا، ماں نہیں دے گی، بھائی نہیں دے گا، دوست نہیں دے گا، وہ دوست جو ضرورت کے مطابق 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے تمہیں قرض کے طور پر دیتا، لے جاؤ یار میرے دوست اپنا کام چلاؤ، وہی دوست۔ ایک نیکی اگر طلب کرو گے تو وہ انکار کر دے گا۔ تو حضرات گرامی وقار، اسی میدان محشر میں جب کوئی کام نہ آئے گا تو کام آنے والی ذات کا نام پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات پاک کام آئے گی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اجمیر معلیٰ یہ بسیں نکل رہی ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، یہ اللہ والوں کے دربار میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس بنیاد پر جا رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا بیک مار کر کے ان کی زندگی تو دیکھیں، حالات کا مشاہدہ تو کریں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا، اللہ کے راہ میں اپنی زندگی کو بالکل وقف کر دیا تھا، پوری زندگی راہ خدا میں وقف کر رکھی تھی کہ ہم جو بھی کام کریں گے رضائے الہی کے لیے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا سفر کرنا، ہمارا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا مال کمانا، ہمارا جو ہے تو مال کمانا، جتنی بھی کام ہوں گے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہوگا۔ وہی سرکار غریب نواز علیہ رحمہ و رضوان، آپ کے پاس ایک چکی تھی اور ایک چکی ہونے کے بعد آپ نے اسے فروخت کر دیا، بیچ ڈالا۔ کوئی اور نہیں بیچتا ہے، کیوں؟ کاروبار بڑھاتا ہے، ترقی کرتا ہے، آگے جاتا ہے۔ میرے دوست بتانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ اجمیر معلیٰ جو پہنچتی ہے نا، کیوں پہنچتی ہے؟ اس لیے کہ میرے غریب نواز کی وہ شان ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت اور اسلام کی مضبوطی کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اللہ نے غریب نواز کو وہ انعام عطا کر دیا ہے کہ جب ہندوستان میں تم نے اسلام کا جھنڈا پھیلا دیا ہے تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک تیرے دیوانوں کا آنا یا بند نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک فائدے اور ہیں، ایک فائدے اور ہیں۔ کیسے فائدے؟ دیوانہ پہنچتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنی جیب سے، صعوبت اٹھاتا ہے، پریشانیاں دقتیں سب اٹھاتا ہے، اس دربار میں، اس تیار میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہنچا، اس نے تمام تر دقتیں صعوبتیں سب کچھ برداشت کیا۔ اب برداشت کرنے کے بعد جب وہ پہنچنے کے بعد حضرات یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ کے مقبول بندے ہیں، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام وقف کر دی، جو بھی کام کیا رضائے الہی کے لیے کیا، جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، جو بھی کام کیا خدا کی خوشی کے لیے کیا، اور مخلوق کے پر جو انہوں نے مہربانی کری ہے وہ بھی رب کی رضا کے لیے کیا، اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہ کیا، اپنے فائدے کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ تو مقصد یہ ہوتا کہ ہم ایسے جگہ جائیں، عبرت حاصل کریں اور وہاں سے درس لیں۔ صرف نہیں، دو فائدہ ہے، ایک تو اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جو انسان گناہ کرتا ہے، دنیا میں گناہ کرتا ہے، جب جیسے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کی عقیدت کے ساتھ دودھیا گنبد کو دیکھا، دودھیا گنبد جیسے ہی نظروں کے سامنے آتا ہے، ہمیں اپنے گناہ، اپنے سارے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے گناہوں کی طرف ہم نگاہ کرنے لگتے ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا۔ کچھ ایسے خوش بخت انسان بھی ہوتے ہیں اسی دودھیا گنبد کو دیکھ کر کہتے ہیں اے غریب نواز سرکار ایک نگاہ کرم فرما دو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے پہنچنے کے بعد ہمیں دولت دنیا مانگنا ہے، ہمیں ترقی مانگنا ہے، ہمیں کامیابی مانگنا ہے، ہمیں ترقی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ کتنا ذخیرہ مال اکٹھا ہو جائے دنیا میں یہ مانگنا ہے۔ لیکن کچھ خوش بخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو دودھیا گنبد کو دیکھ کر کے اسی شاہجہانی مسجد میں بیٹھ کر کے آنسو گراتے ہیں، اور آنسو گرانے کے بعد یہ کہتے ہیں اے سرکار غریب نواز نگاہ کرم فرما دے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ خادم، یہ غلام، یہ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میں نے فلاں گناہ کیا، توبہ کرتا ہوں، میں کھڑے ہو کر کے پانی پیتا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیوں گا، میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا، میں کسی کو درد نہیں دوں گا، اور مال حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کوئی حرام کا مال اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا تو ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلانے
ایک پیغام یہ بھی تو دیا ہے، اسلام لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد اب ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ نماز تم پر فرض ہو گئی، اگر استطاعت والے ہو تو حج تم پہ فرض ہے، اب یہ ضروری ہے اگر کسی دوسرے کا مال ہے اسے ہاتھ نہ لگایا جائے، اسے نہ چھوا جائے، اسے نہ کھایا جائے، کسی دوسرے کی زمین ہے اسے نہ ہڑپا جائے، اس پر مکان نہ بنایا جائے، اگر کوئی غریب انسان ہے تم کو اللہ نے طاقت والا پاور والا بنایا ہے، اسے ستایا نہ جائے، اسے پریشان نہ کیا جائے، اسے دکھ نہ دیا جائے، کیونکہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اب اس کے بعد تمہارے لیے ساری چھوٹ ہو گئی، جسے چاہو جیسے چاہو ستاؤ، جس کو جس طریقے سے چاہو پریشان کرو، جس کی چاہو زمین ہڑپ لو، جس کا چاہو مال ہڑپ لو، راہ چلتے لوگوں کا سامان لوٹ لو، جسے چاہو جتنا چاہو دقت دو اور جس کو جتنا چاہو پریشان کرو۔ نہیں، یہی تو مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، کسی پرائے کی طرف نگاہ نہ مارو، جب بھی دیکھنا ہے اپنی چیز کو دیکھو، وہ چاہے عورت کی شکل میں ہو یا دھن کی شکل میں ہو، دونوں کی طرف سے مذہب اسلام نے منع کیا ہے۔ اب دار اسلام میں داخلہ ہونے کے بعد کتنی پابندیاں ہیں، اور وہی پابندیاں ہیں، ذرا غور کرنا، ایک طرف مذہب اسلام کی پابندی دیکھ لو اور ایک طرف آئین اور دستور اور قانون کی پابندی دیکھ لو، کسی غیر عورت کی طرف نگاہ کرنا مذہب اسلام نے منع کیا ہے، آئین اور دستور کی طرف دیکھو تو یہاں کا قانون بھی منع کرتا ہے، کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھو، اسے دیکھا جائے جس سے تم نے نکاح کیا ہے، جس سے تم نے شادی کی ہے، کسی کا مال نہ چھوا جائے، کسی کا مال نہ ہڑپا جائے، کسی کی دکان پر کوئی سامان بغیر پیسے کے لے کر کھا لینا مذہب اسلام نے منع کیا۔ اب یہاں کا آئین اور قانون دیکھو، یہاں کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کا مال کھا کر کے واپس نہ کیا جائے، قرضہ لے کر کے واپس نہ کرنے والا بدبخت انسان ہے، یہ مذہب اسلام نے بتایا۔ اب یہاں کا قانون آئین دستور دیکھو، یہاں کا قانون کیا کہتا ہے، ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ کو واپس کرنا لازمی ہے، یعنی میرے دوست مذہب اسلام کا قانون جو قانون ہے، آج پوری دنیا کے جتنا آئین اور دستور ہے ادھکتر مذہب اسلام کے قانونی سے قانون لے رہے ہیں اور اسی سے قانون بنا رہے ہیں، اسی لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو آئیڈیل کے طور پر کسی اور چیز کو نہیں بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پیش کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لیے قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ کہیں کبھی قانون اٹھا کر دیکھو اور قرآن کے فرمان کو دیکھو، اللہ کے فرمان کو دیکھو، مصطفیٰ کا فرمان دیکھو کہ میرے نبی نے کس کس چیز سے منع کیا ہے، کس کس چیز سے روکا ہے۔ کیا یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لو؟ نہیں، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیا یہاں کا قانون اجازت دیتا ہے کہ تم کسی کے گھر سے مال خاموشی سے اٹھا لا کر کے کھا لو؟ نہیں، اسے چوری کہا جائے گا، مذہب اسلام نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ حضرات اگر اسی طریقے سے میں گفتگو کرتا رہا نا تو بہت لمبی طویل فہرست ہوتی جائے گی، لیکن صرف اتنا سنیں، میرے دوست غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے تو شریعت بھی بتائی ہے، ہم شریعت پر توجہ نہیں کرتے، ہم اسی اجمیر معلیٰ جانے کے بعد ہم اپنے حالات کے جائزہ لے کیا کرتے ہیں۔ اجمیر شریف جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر میں آپ میں سے کسی کو بالخصوص نہیں کہہ رہا ہوں، جو حالات پیش نظر ہیں، جو حالات سامنے نظر آتے ہیں وہی بیان کیا جاتا ہے، وہی بتایا جاتا ہے۔